ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دادی نے لاکھ منع کیا کہ تہمینہ سے شادی نہ کرو، مگر ابو نہ مانے۔ لیکن جب بیوی کے گن کھلے تو وہ پریشان رہنے لگے۔ تب دادی ان سے کہتی، میں نے سمجھایا تھا نا، بیوی ہو خاندانی، بے شک ہو کانی، لیکن تم نے اس وقت میری بات نہ مانی۔ میرے والد صاحب بھی شادی کی بازی مخص اس باعث ہاری کہ انہوں نے جس لڑکی کا انتخاب کیا اس کا خاندانی پس منظر ہماری دادی کی نظر میں درست نہ تھا، اور جب وہ بیٹے کے کہنے سے ان کی پسندیدہ لڑکی کا رشتہ دیکھنے اس کے گھر گئیں تو سر پکڑ لیا۔ آتے ہی ابو سے کہا، بیٹا بے شک لڑکی بہت خوبصورت ہے، لیکن مجھے ان کے گھر کا طور طریقہ کسی طور نہیں بھایا۔ دادی تفصیل سے بتائیے، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ بیٹا میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ تہمینہ اور اس کی بہن بہت صاف ستھری اور جدید طرز کے اچھے لباس میں تھی۔ ان کے بال سلیقے سے سنورے ہوئے تھے، لیکن گھر کی چیزیں بے ترتیب و بے ٹھکانہ ہر طرف بکھری پڑی تھی۔ باورچی خانہ گندا اور گھر کا نظام بدنظمی کی چغلی کھا رہا تھا۔ ایک کمرے سے کچھ لڑنے جھگڑنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کی خالہ اور دو بڑی بہنوں کو طلاق ہو چکی ہے، اور پھپھی نے شوہر پر خلا کا کیس کیا ہوا تھا، اس بات پر کہ اس کا شوہر اس کو روز شام کو باہر لے جا کر کھانا نہیں کھلاتا۔ جب مجھے چائے دی تو حلوے کی سینی کو ڈھکا نہیں، اس پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ ایسا ہی حال فروٹ کا تھا، میلے میلے دھوئے گئے تھے، گلاس میں پانی دیا تو اسمیل آ رہی تھی۔ بیٹا ایسے گھر سے رشتہ لے رہے ہو جہاں کی خواتین کو اتنا بھی شعور نہیں کہ مہمانوں کی تواضع کس طرح سے کی جاتی ہے۔ ارے آپ بھی کس زمانے کی باتیں کر رہی ہیں؟ جب تہمینہ ہمارے ماحول میں آئے گی تو ہمارے طور طریقے سیکھ جائے گی۔ وہ غریب لوگ ہیں مگر بڑے نہیں ہیں۔ میں غربت کی بات نہیں کر رہی بیٹا، ہم بھی بس کھاتے پیتے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، ہم کوئی ساہوکار نہیں ہیں۔ بات ہو رہی ہے اچھے خاندان کی، اور اچھے خاندان سے مراد وہ لوگ جن کو اعلیٰ اخلاقی قدروں کا پاس ہوتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے امی۔ ارے نادان، یہ اتنی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر تہمینہ کے خاندان میں کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ لڑکیاں ماں سے تو تراخ سے بات کر رہی تھی۔ تہمینہ کے ماموں کی دو لڑکیوں نے کورٹ میرج کی ہے۔ بس کریں اماں، ایک بات تو بتائیں، یہ ساری معلومات آپ کو کس نے دی ہیں؟ ان کی ایک پڑوسن نے۔ تہمینہ کے گھر جانے سے پہلے ایک روز پہلے میں اس سے ملی تھی۔ کمال ہے امی جان، لیکن آپ کی سب محنت بیکار کی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شادی تو میں تہمینہ ہی سے کروں گا۔ ماں سے اس بحث مباحثے میں جیتنا تو تھا نہیں کہ دادی ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کی خوشی پوری کرنے کو وہ تہمینہ کو بہو بنا کر گھر لے آئی۔ امی واقعی چندے آفتاب چندے ماہتاب تھیں۔ محلے کی جو بھی خواتین ان کو دیکھنے آتی ان کی صورت دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی اور کہتی، خالہ جی آپ بڑی دھنوان ہیں، لیکن ابھی تو نئی نئی بات تھی اور ان کے گن کسی پر نہیں کھلے تھے۔ آدمی کی شناخت کچھ دنوں بعد کھلتی ہے۔ جب وقت کے ساتھ ساتھ اس کے طور طریقوں سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کی شخصیت گھر پر اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ شروع میں تہمینہ یعنی میری ماں نے اپنے اوپر اخلاق و تمیز کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ دادا اور دادی کی عزت کرتی، لیکن گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ تب دادی کہتی، کوئی بات نہیں، نئی دلہن ہے، رفتہ رفتہ گھر سنبھال لے گی، آخر یہ اسی کا گھر ہے۔ بوڑھی ہونے کے باوجود وہ خود سارے گھر کا کام کر لیتی، کھانا بھی ٹرے میں رکھ کر بہو کے سامنے لاتی، یہ مزے سے کھا پی کے برتن رکھ دیتی، دادی ہی جھوٹے برتن اٹھا کر لے جاتی۔ 4 سال تک یہی ہوتا رہا۔ ایک روز ابو نے بیوی سے کہا، میری ماں بوڑھی ہے، ان کی عمر 65 سال سے بھی اوپر ہے، وہ اکیلی کچن سنبھالتی ہیں، تہمینہ تم بھی ان کا ہاتھ بٹایا کرو۔ بس اس بات پر ابو امی کی نوک جھونک ہو گئی۔ تبھی والد صاحب نے ہی جھگڑا رفع دفع کرنے کو خاموشی اختیار کر لی اور دفتر کی راہ لی۔ دادی اب بیمار رہنے لگی تھیں۔ والد صاحب نے کچن سنبھالنے کے لیے ملازمہ رکھ دی تاکہ ان کی والدہ کے اوپر سے کام کا بوجھ ہلکا ہو، کیونکہ امی کو تو گھرداری سے کچھ غرض نہ تھا۔ وہ ٹی وی دیکھتی یا فون پر اپنے گھر والوں سے باتیں کرتی رہتی۔ میں اب 6 برس کی ہو چکی اور میری بہن 4 سال کی۔ ہماری پرورش پھپھو نے کی تھی۔ اب ان کی شادی ہو گئی تو دادی سے اکیلے کام نہیں ہوتا تھا۔ دادا کپڑے کا بزنس کرتے تھے، صدر بازار میں ان کی دکان تھی۔ ہمارا گزارا صحیح طرح سے ہو رہا تھا، دولت کی ریل فیل نہ تھی، تاہم کسی شے کی کمی بھی نہ تھی۔
خدا کی کرنی کہ کچھ دن بیمار رہ کر دادی فوت ہو گئیں اور اس کے بعد دادا بھی چل بسے۔ اب دکان کلی طور پر ابو نے سنبھال لی۔ وہ صبح کے گئے رات کو لوٹتے تھے۔ میری والدہ قناعت پسند طبیعت کی نہیں تھی۔ ان کو جدید ڈیزائن کے نت نئے جوڑے پہننے کا بہت شوق تھا۔ ان کی خواہش ہوتی ہر روز ایک نیا جوڑا پہنے۔ والد کی دکان پر جا کر کئی کئی جوڑے قیمتی لیتی، مہنگے درزی سے سلواتی اور دو چار بار پہن کر اپنی بہنیں کو دے کر آ جاتی۔ والد صاحب کے بہت سے روپے ہر ماہ درزی کی جیب میں جاتے تھے۔ میری چھوٹی پھپھو دادی کی جگہ کچن سنبھالتی تھی، پھر ان کی بھی شادی ہو گئی تو والدہ نے کچن اور گھر میرے سپرد کر دیا۔ انہی دنوں مارکیٹ میں آگ لگنے کا حادثہ ہوا اور کئی دکانیں جل گئی۔ انہی میں ابو کی بھی دکان تھی جو آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ لاکھوں کا مال نظر آتش ہو گیا اور والد صاحب بالکل تہی دامن ہو گئے۔ کچھ دن تو صدمے میں رہے۔ جب گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تو مجبوراً اسی مارکیٹ میں ایک واقف کار کی دکان پر سیلس مین کی نوکری کر لی۔ اب آمدنی کم تھی اور امی جان سلیقے سے خرچہ کرنا نہیں جانتی تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے گھر میں اکثر جھگڑا رہنے لگا۔ بعض دفعہ فاقہ کرنا پڑتا لیکن امی فاقہ نہیں کر سکتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں اگر آلو پکے ہوتے یا کوئی سبزی تو ہماری اماں پڑوسن سے ادھار لے کر ایک ٹکا لا کر خود کھا لیتی تھی۔ ایسا بھی ہوتا کہ کسی دن فاقہ پڑ جاتا اور ہمارے گھر کچھ پکتا نہ تھا۔ اس روز وہ کسی ہمسائے یا رشتہ دار کے گھر چلی جاتی اور کھا پی کر آ جاتی۔ تب میں سوچتی کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ ابو البتہ احساس کرتے تھے۔ وہ ہمارا تھوڑا بہت کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ جب میں نے 8ویں کا امتحان پاس کر لیا تو ماں نے یہ کہہ کر اسکول سے اٹھا لیا کہ اب مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوتا، حالانکہ اتنی سی عمر میں وہ مجھ سے ہی گھر کا سارا کام کرواتی تھی۔ یہ بے فکری کے دن تو کھیل کود کے تھے، مگر میری امی نے میری عمر کے سنہری دنوں کو گھر کے کاموں کی بھٹی میں جھونک کر میرے بچپن کو جھلسا کر رکھ دیا۔ میری ماں بے شک بہت خوبصورت تھی۔ وہ شادی شدہ بالکل نہیں لگتی تھی۔ ان کا جسم سڈول اور چہرہ تر و تازہ تھا، ساتھ میں ان کو اپنی اچھی صورت کا بھی غرور تھا۔ وہ آئینہ سامنے دھرے فالتو عورتوں کی طرح ہمہ وقت بناؤ سنگھار میں مشغول رہتی، دراصل اپنے حسن کی شیدائی تھی۔ حالانکہ محلے کی سب لڑکیاں کہتی تھیں کہ مہوش تم اپنی ماں سے زیادہ خوبصورت ہو، کسی دن بال سنوار کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا۔ امی کی ایک عادت جو مجھے پسند نہ تھی، وہ بہت گھومتی پھرتی تھی۔ دنیا جہان کی باتیں ان کو پتہ تھی، اگر خبر نہ تھی تو اپنے گھر کی اور ابو کی۔ وہ تو صبح کے گئے شام کو گھر آتے، یہ ان کا روز کا معمول تھا، اور ماں ناشتہ کرتے ہی بھڑکا سنبھال کر ہمسایوں کے گھر چلی جاتی۔ بہن بھائی سکول روانہ، چھوٹی بہن سو جاتی تو میں گھر کے کام میں جٹ جاتی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور میں 16 برس کی ہو گئی۔ اب لڑکیاں پہلے سے بھی زیادہ میری تعریف کرتی کہ تم 14ویں کا چاند ہو، لیکن میں ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتی تھی۔ انہی میں ایک لڑکی ممتاز تھی، اس کو راستہ کہوں کہ غم گسار، میں اپنے دل کی ہر بات اس سے کہتی تھی۔ وہ مجھے دلاسا دیتی، مہوش دکھ مت کرو، دیکھنا تم کو کوئی شہزادہ بیاہ کر لے جائے گا۔ میں اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیا کرتی تھی۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، کپڑے دھو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی امی آئی ہیں۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ اس نے امی کا پوچھا، وہ گھر پر نہیں ہے؟ ابھی یہ فکرہ میری زبان سے نکلا ہی تھا کہ اسی وقت پڑوس سے امی آ گئی۔ وہ اس نوجوان کو گھر کے اندر لے آئی۔ مجھے کہا، منہ کیا دیکھ رہی ہو، چائے بنا کر لاؤ مہمان کے لیے۔ اس مہمان کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چائے بنا کر جب کمرے میں لائی تو امی کو عجیب خوشی کے عالم میں دیکھا۔ وہ کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ میں ششدر رہ گئی، کیونکہ امی کو میں نے کبھی یوں ہنس کر کہکا لگا کر بات کرتے نہیں دیکھا تھا، اور یہ آدمی نہ جانے کون تھا۔ وہ شخص کچھ دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ اماں، یہ آدمی کون تھا؟ میں نے ماں سے سوال کیا۔ میرا رشتہ دار تھا، پر تجھے کیا؟ اس کے بارے میں چپ رہنا ورنہ جان نکال دوں گی۔ رات بھر مجھ کو نیند نہ آئی۔ اسی خیال نے بے چین رکھا کہ آخر یہ آدمی تھا کون جو ماں سے ملنے آیا۔ یوں ہی کچھ دن گزرے کہ وہ پھر آیا۔ مجھے اس کا آنا ناگوار گزرا، مگر کیا کہہ سکتی تھی۔ چائے بنا کر کمرے میں گئی تو ماں کو اس کے پہلو میں بیٹھا پایا۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرائی اور اس آدمی نے جو امی کا ہاتھ پکڑے تھا اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے بھی خود کو سنبھالا اور یوں ظاہر کیا کہ جیسے کچھ نہیں دیکھا۔ چائے دے کر باہر آ گئی۔ اس روز میرا دل اس طرح دھڑکا تھا کہ لگتا تھا ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ میں سارا کام نمٹا کر نماز پڑھنے لگی۔ اس وقت ابو بھی نماز پڑھنے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بہت زور سے کھلا اور میرے والد اندر آئے۔ ان کا چہرہ
غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ پھر اندر چلے گئے۔ پھر کمرے سے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ابو امی سے کہہ رہے تھے کہ کون ہے جو میری غیر موجودگی میں میرے گھر آتا ہے۔ امی کہہ رہی تھیں کہ کوئی نہیں آتا، میری بات کا یقین نہیں ہے تو بے شک اپنی بیٹی مہوش سے پوچھ لو۔ انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا، اگر پوچھ بھی لیتے تو بھلا میں کیا جواب دیتی؟ دل تو کہہ رہا تھا کہ اپنے والد کو سچ بتا دوں۔ خیر، والد یہ کہہ کر چلے گئے کہ مجھے پڑوسیوں نے بتایا ہے کہ کوئی تمہاری غیر موجودگی میں آتا ہے، میں پتہ کر لوں گا۔ اس واقعے کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک روز جب میں سوئی تھی، صحن سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا منظر دیکھا کہ سہم کر رہ گئی۔ صحن میں ابو امی اور وہی شخص کھڑا تھا۔ ابو امی کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہ کیوں آیا ہے، بتا، یہ شخص تیرا کون ہے؟ ابھی یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ امی کو جانے کیا ہوا، کہنے لگی، یہ میرا رشتہ دار ہے، میں جا رہی ہوں اس کے ساتھ اور تم مجھ کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو، میں نہیں رہ سکتی اس غربت کے جہنم میں۔ بیوی کے منہ سے ایسی بات سن کے ابو نے اسی وقت امی کو طلاق دے دی۔ وہ جانے لگیں تو میں دیوانہ وار ان کی طرف بھاگی اور ان سے لپٹ گئی۔ منتیں کرنے لگی، ہم کو چھوڑ کر مت جاؤ، مگر اس وقت شاید امی ہم سب کی بیڑی ہو گئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ اب ان کیڑے مکوڑوں کو تم ہی سنبھال لو، میں جا رہی ہوں۔ ماں چلی گئی، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اس دن میں نے اپنی قسمت پر ہزاروں آنسو بہائے۔ ابو تو کمرے میں چلے گئے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی جو دروازے میں کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے، میرے پاس آ کر رونے لگے۔ وہ دن ہم بھائی بہنوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہم سب بہن بھائی جیسی بھی تھی ہماری ماں تھی۔ ابو صبح گئے، شام کو آتے، اب اور زیادہ دیر سے آنے لگے۔ ان کو بیوی کی بے وفائی کا غم تھا یا پھر غصہ، میں نہیں جانتی، مگر یہ عجیب بات تھی کہ ابو جب بھی گھر آتے ہمیں روتے ہوئے دیکھتے تو بہت ڈانٹتے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی سہم جاتے۔ میری سہیلی ممتاز بہت سمجھاتی کہ اگر تم ہمت ہار گئی تو چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا۔ رفتہ رفتہ میں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا کہ واقعی اگر میں نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو ان کا کیا ہوگا۔ اماں کے جانے کے بعد تو اب میں ہی ان کی ماں تھی۔ میری بہن بھائی بھی رو رو کر چپ رہنے لگے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی ماں اب لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ان کو میں کسی طریقے سے سنبھالے ہوئے تھی، مگر میرے دل کا غبار تھا کہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کو کیسے نکالتی؟ اللہ نے مجھ پر رحم کیا کہ ممتاز کو میرے گھر بھیجا، جو برے وقت میں ایک ہی مجھ کو تسلی دینے والی تھی۔ ایک روز ابو نے کہا، بیٹی تم اکیلے گھر اور بھائی بہنوں کو سنبھالتے تھک جاتی ہو، اب میں تمہاری دوسری ماں کو گھر لانا چاہتا ہوں تاکہ تم لوگ اکیلے نہ رہو۔ میں نے کہا، ابو ہم اکیلے نہیں، 4 ہیں، آپ ہماری فکر نہ کریں، میں اپنی بہنوں اور بھائی کو سنبھالنے سے نہیں تھکتی۔ وہ بولے، میں سارا دن گھر سے باہر رہتا ہوں لیکن تمہاری فکر مجھے پریشان رکھتی ہے۔ تم لڑکیاں بڑی ہو رہی ہو، آگے تمہارے بھی تو کچھ مسئلے مسائل حل کرنے ہیں۔ اگلے دن وہ ایک عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آئے جس کے ساتھ 1 ماہ پہلے انہوں نے نکاح کیا تھا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ عورت بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ جانے ابو نے کیا سوچ کر اس کو بیوی بنا لیا۔ جب میرے بہن اور بھائی سکول سے آئے وہ بھی اس عورت کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ ہماری سوتیلی ماں اچھی عورت نہ تھی، ہم پر ہر وقت طنز کے تیر چلاتی، ہماری ماں کے جانے کے تانے دیتی۔ ابو نے ہم سے کہا کہ ان کو امی کہا کرو، ہمارا دل نہ چاہتا، پھر بھی کہنا پڑا۔ جوں توں کر کے وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں 20 برس کی ہو گئی۔ اس دوران میرے 2 سوتیلے بہن بھائی بھی پیدا ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس عورت کے دل میں ہمارے لیے زیادہ سختی آتی گئی۔ اسے اب وہ ہر وقت میرے سامنے اپنے اوپر کیے جانے والے اخراجات کا رونا روتی، کیونکہ میں بڑی تھی، زیادہ مجھ کو سناتی، اپنے بچوں کو جی بھر کے کھلاتی اور ہم بھوکے رہ جاتے۔ ایک روز صحن ہو رہی تھی کہ دستک ہوئی، میں ہی دروازے کے قریب تھی، دروازہ کھول کر دیکھا، سامنے ایک خوب رو نوجوان کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھر آ گئی۔ اس نے میری سوتیلی ماں کا نام لیا اور بولا، خالہ سے ملنا ہے۔ سمجھ گئی کہ یہ ان کا بھانجا ہے۔ ماں کو بتایا، وہ اسے بلا کر اندر لے گئی۔ اس کا نام راحیل تھا۔ کچھ دیر اپنی خالہ کے پاس بیٹھ کر وہ چلا گیا۔ اس کو دیکھنے سے خدا جانے کیوں مجھے ڈر لگا۔ ایسے ہی تو وہ اجنبی بھی آیا تھا جس کے ساتھ میری ماں چلی گئی۔ کچھ دن بعد وہ دوسری بار آیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں جانے کیا نظر آیا کہ فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اب وہ 15 دنوں میں آنے لگا۔ اس کے آنے کے بعد سے ماں کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو گیا۔ میں سمجھی کہ وہ میری شادی اپنے بھانجے سے کرنے کا سوچ رہی ہے، تبھی مہربان ہو گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ان کی ایک چال ہے۔ وہ عورت جو قسمت نے میری ماں بنا کر اس گھر میں بھیجی تھی، وہی مجھ کو رسوا کرنے والی تھی۔ ایک روز وہ آیا تو ماں نے کہا، مہوش تم راحیل کے ساتھ جا کر گھر کا سودا سلف لے آؤ، گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے، اس کے والد کی راشن کی دکان ہے، ہم کو ادھار پر سودا ملے گا، جب تمہارے ابو کی تنخواہ ملے گی تو ہم ان کو رقم دے دیں گے۔
میں نے کہا میرے جانے سے ابو ناراض ہوں گے، آپ چلی جائیں۔ کہنے لگی میری طبیعت ٹھیک نہیں، تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ تم جاؤ۔ ابو تمہارے ناراض نہیں ہوں گے، ان کے ناراض نہ ہونے کا میرا ذمہ ہے۔ میں راحیل کے ساتھ چلی گئی، اس کے پاس گاڑی تھی، وہ مجھے کسی ایسی جگہ لے گیا جس کو میں نہیں جانتی تھی۔ حالانکہ میں نے اسے کہا بھی کہ تم کدھر جا رہے ہو، بازار تو ادھر نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تم کو ابا جان کے گودام لے جا رہا ہوں، راشن وہاں ہوتا ہے۔ ایک مقام پر وہ رکا تو وہاں مکان سے دو آدمی نکلے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں گھبرا گئی، پوچھا یہ کون ہے، ان کو کیوں بٹھا لیا؟ بولا یہ ہمارے گودام میں ملازم ہیں، یہ ساتھ جائیں گے، انہیں بھی ادھر جانا ہے۔ اب میرا ڈر کے مارے برا حال تھا، کیا کرتی؟ گاڑی کو روکنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان آدمیوں نے میرے منہ پر رومال رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو یہ ایک سلیقے سے سجا ہوا گھر تھا جہاں دو جوان لڑکیاں اور ایک ادھیڑ عمر عورت موجود تھی، لیکن کوئی مرد نہیں تھا اور راحیل کا تو دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگی، وہ محبت بڑا سلوک کر کے میرا خوف دور کر رہی تھی۔ صبح سے شام اور پھر رات ہو گئی اور راحیل نہ آیا۔ 2-3 دن اسی طرح روتے گزرے۔ بالآخر مجھے علم ہو گیا کہ سوتیلی ماں نے راحیل کے ذریعے مجھے فروخت کر دیا ہے کہ جہاں ہونے کا کوئی شریف لڑکی تصور نہیں کر سکتی۔ میں اتنا روئی کہ آسمان بھی پھٹ جاتا تو اس کی اتنی آواز نہ ہوتی۔ کسی نے مجھ پر رحم نہ کھایا۔ صبح ہوئی تو سارا جہان ہی بدلا ہوا تھا۔ دن پر دن گزرتے رہے، میری امید اور آس ٹوٹتی رہی اور کچھ نہ بچا۔ کوئی امید کوئی آس نہ بچی۔ اب تو برسوں گزر گئے ہیں، میں جوانی کی دہلیز بھی پھلانگ آئی ہوں۔ نہیں معلوم میرے والد، میری بہنوں اور بھائی پر کیا بیتی اور وہ اب کس حال میں ہیں۔ میں جس کرب سے گزرتی رہی میں ہی جانتی ہوں۔ جس دن پہلی بار مجھ کو میری عفت کی دولت سے محروم کیا گیا، اس دن میں نے اپنی سگی ماں کو دل کی گہرائیوں سے بد دعا دی کہ اے خدا، وہ جو میری سگی ماں تھی اس کو بھی سکون اور خوشیاں نصیب نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ گھنی چھاؤں ہوتے ہیں، مگر میری ماں تو گھنی چھاؤں کے بجائے لو کا گرم تھپیڑا تھی، جس کو صرف اپنی خوشیاں اور اپنی ذات پیاری تھی، جس نے ہمیں اپنی زندگی کے کانٹوں بھرے رستے پر اکیلا چھوڑ دیا۔ اور سوتیلی ماں، ماں کے نام پر دھبا تھی۔ خدا ایسی عورتوں کو ہدایت دے جو غربت سے گھبرا کر اچھے دنوں کی تلاش میں اپنی اولاد کو بھول جاتی ہیں۔ حالانکہ غربت محنت سے دور ہو سکتی ہے، مگر رسوائی کی سیاہی اگر کسی لڑکی کی عفت پر لگ جائے تو اس کی عمر بھر آنسو بہانے سے دور نہیں ہو سکتی۔ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔